Assalamualaikum, dear students. Today we will discuss a new chapter of political science. The name of the chapter is Understanding Laws. Understanding Laws. तो dear students, इस chapter में हम पढ़ेंगे कि कानून Understanding Laws. इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि कानून की समझ, कानून क्या है और कानून कैसे बनाए जाते हैं, कि ये अप्लाई होते हैं, एंशंट में क्या रूल्स थे, क्या कानून थे, कॉलोनियल अंडर के रूल के जो अंडर थे वो क्या लॉज थे. फिर हम कंपेयर करेंगे कि आफ्टर इंडिपेंडेंस किस तरह के लॉज बनाए गए हैं. जैसे डियर स्टूडेंट्स, कुछ कानून हमें पता है कि जैसे मैरिज की उम्र क्या होनी चाहिए, गर्ल की 18 होनी चाहिए और बॉय की जो वो 21 होनी चाहिए. जो 18 है या 18 अबव सिटीज़न है उनको राइट है वोट देने का भी. ये प्रिंसिपल हमने एडल्ट फ्रेंचाइज में हमने पहले चैप्टर में पढ़ा है. तो ये एक कानून है, जब हम वोट के लिए जाते हैं तो वोटर कार्ड होना चाहिए. अगर कोई प्रॉपर्टी खरीदता है तो प्रॉपर पेपर्स होने चाहिए जिसमें आपका नाम होना चाहिए. तो ये लॉज पार्लियामेंट बनाती है और इम्प्लीमेंट होती है एग्जीक्यूटिव के थ्रू, जो हमने पढ़ा. तो हम इस चैप्टर में ये पढ़ेंगे कि ये लॉज सभी अप्लाई होते हैं या नहीं, और नए लॉज कैसे बनाए जाते हैं, क्या लॉज अनपॉपुलर या कंट्रोवर्शियल है तो सिटीजन्स को किस तरह रिएक्ट करना चाहिए और क्या करना चाहिए. तो डियर स्टूडेंट्स, एक बुक में एक क्वेश्चन दिया हुआ है. जैसे a government official helps his son go into hiding because his son has been given a 10-year jail sentence by a district court for a crime that he has committed. Do you think that the government official's actions were right? Should his son be exempt from the law just because his father is economically and politically powerful? तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि जो एक गवर्नमेंट ऑफिशियल है उसके बेटे को 10 साल की सज़ा सुनाई गई है कोर्ट ने. तो गवर्नमेंट ऑफिशियल ने अपने बेटे को भागने में मदद की, उसको बचाया कि अब क्वेश्चन ये है कि ये जो हेल्प गवर्नमेंट ऑफिशियल ने अपने बेटे को की तो ये क्या सही है, क्या इसको माफ़ी मिलनी चाहिए, इसका बाप पावरफुल है. अब ये क्वेश्चन है कि क्या हर एक पे लॉज अप्लाई होते हैं. तो डियर स्टूडेंट्स, द अबव इज क्लियर केस ऑफ द वायलेशन ऑफ लॉ. जो हमने अब पढ़ा तो ये वायलेशन ऑफ लॉज है, तो ये वायलेशन ऑफ लॉज है जो हमने ये पढ़ा, ये नहीं होना चाहिए. तो डियर स्टूडेंट्स, हमने पहले चैप्टर में ये भी पढ़ा है कि कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा हुआ है कि किसी को ये पावर नहीं होना चाहिए कि वो अपनी मर्जी से अपनी पावर का इस्तेमाल करे. सबों को लॉज के हिसाब से काम करना चाहिए. अगर कोई लॉज को वायलेट करेगा तो पनिशमेंट होगी, फिर किसी को तो पनिशमेंट होनी चाहिए. तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे डू लॉज अप्लाई टू ऑल. क्या जो लॉज है ये अप्लाई होते हैं हर किसी पे. तो मेंबर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर एग्रीड दैट देयर शुड बी नो आर्बिट्ररी एक्सरसाइज ऑफ पावर इन इंडिपेंडेंट इंडिया. तो मेंबर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है, जो मेंबर्स है, तो उन्होंने बोला कि देयर शुड बी नो आर्बिट्ररी एक्सरसाइज ऑफ पावर इन इंडिपेंडेंट इंडिया में आर्बिट्ररी एक्सरसाइज पावर नहीं होना चाहिए. लॉज के हिसाब से हर एक को काम करना चाहिए, लॉज वायलेट नहीं होनी चाहिए. अगर कोई लॉज को वायलेट करता है तो उसको पनिशमेंट होनी चाहिए. देयरफॉर इंस्टीट्यूटेड सेवरल प्रोविजंस इन दिस कॉन्स्टिट्यूशन. तो उन्होंने जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स हैं उन्होंने शामिल किए कुछ कॉन्स्टिट्यूएंट प्रोविजंस कॉन्स्टिट्यूशन में कि लॉज अच्छे से एस्टैब्लिश होंगे. जो ये लॉज होंगे सबों के बेनिफिट के लिए होंगे. तो लॉज जो है ये सबके बेनिफिट के लिए होंगे. इसमें प्रोविजन इंपॉर्टेंट ये था कि इंडिपेंडेंट इंडिया में सभी लोग कानून के आगे इक्वल है. द लॉज कॉन्ट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन पर्सनस ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलीजन, कास्ट और जेंडर. कोई भी डिस्क्रिमिनेट नहीं होना चाहिए कास्ट पे, रिलीजन पे या जेंडर पे. तो व्हाट द रूल ऑफ लॉ मीन्स दैट all laws apply equally to all citizens of the country. तो डियर स्टूडेंट, जैसे कि हमने कोई डिस्क्रिमिनेट नहीं होना चाहिए रिलीजन पे, कास्ट पे, क्योंकि कानून के आगे सभी इक्वल है. कोई कितना पावरफुल हो, अमीर हो या गरीब हो, सब पे लॉज इक्वल होने चाहिए. अब कानून के रूल का मतलब ये है
رول آف لا مینز دیٹ آل سٹیزن اپلائی ایکولی ٹو آل سٹیزنس آف دا کنٹری. قانون کے رول کا مطلب ہے کہ یہ سبھی لوگوں پہ ایکولی اپلائی ہونا چاہیے، چاہے امیر ہو کوئی یا غریب ہو، چاہے کوئی سپریم ہو اپر کاسٹ سے ہو یا لو کاسٹ سے ہو. تو نو ون از ابو دا لا، کوئی لا سے بڑھ کر نہیں ہے، چاہے وہ گورنمنٹ امپلائی ہو، چاہے وہ گورنمنٹ امپلائی ہو یا اپر کاسٹ سے ہو یا لوور کاسٹ سے ہو، چاہے وہ کنٹری کا پی ایم ہو. جو رولز جو ہے سبوں کو قانون فالو کرنے ہیں، چاہے وہ پی ایم ہی نہ ہو کسی کنٹری کا. تو اینی کرائم ہیز اے اسپیسیفک پنشمنٹ، اینی کرائم ہیز اے اسپیسیفک پنشمنٹ. تو اگر کسی نے کرائم کیا ہے تو لاز کو توڑا ہے تو اس کے لیے اسپیسیفک پنشمنٹ بھی لکھی ہوئی ہے کانسٹیٹیوشن میں. لیکن اس کے لیے ایک پروسیس ہوتا تھا کہ ایک پرسن کا جو گلٹ ہے، اگر کسی نے کچھ کرائم کیا ہے تو اس کا پروف ضروری ہونا چاہیے، کیا اس نے یہ کیا ہے یا نہیں. کانسٹیٹیوشن میں کورٹ میں پروف ہونا چاہیے. اگر پروف نہیں ہوگا تو اس کے لیے پنشمنٹ، جب پروف ہوگا تو اس کے لیے پنشمنٹ ہوگا. ان اینشنٹ انڈیا، اب ہماری بک میں ہے کہ اینشنٹ انڈیا میں کیسے رولس. ان اینشنٹ انڈیا دیئر وائر انیومریبل اینڈ آفن اوور لیپنگ لوکل لاز. جو اینشنٹ انڈیا تھے، انیومریبل مینز بہت سارے لاز تھے، جیسے بہت سارے لاز تھے، اور اوور لیپنگ لاز تھے. اوور لیپنگ مینس جیسے چوری تھی اس کے لیے بھی بہت سارے لاز تھے، جیسے چوری تھی اس کے لیے بھی بہت سارے لاز تھے. اوور لیپنگ مینس ڈفرینٹ کمیونٹیز انجوائے ڈفرینٹ ڈگریز آف آٹونومی. جو ڈفرینٹ کمیونٹیز کے لیے ڈفرینٹ لاز ہوتے تھے، وہ لاز کو اپنے حساب سے فالو کرتے تھے. آٹونومی مینس فریڈم تھی، آزادی تھی ان کو کہ ڈفرینٹ کمیونٹیز ڈفرینٹ لاز اپنے حساب سے فالو کرتے تھے. In some cases, the punishment that two persons received for the same crime varied depending on their cost. اور کئی کیسز میں یہ ہوتا تھا کہ جو دو لوگ سیم کرائم کرتے تھے تو سزا الگ الگ دی جاتی تھی. اگر کوئی ہائر کاسٹ کا تھا اس کو کم سزا دی جاتی تھی، اگر کوئی ہائر کاسٹ کا ہوتا تھا تو اس کو کم سزا دی جاتی تھی، اور اگر کوئی لو کاسٹ کا تھا تو اس کو ہارشلی پینلائز کیا جاتا تھا، اس کو سخت سزا دی جاتی تھی. تو اٹ از دا سلولی بگین ٹو چینج ڈیورنگ دس کولونیل پیریڈ. تو جب کولونیل پیریڈ اسٹارٹ ہوا تو یہ پنشمنٹ چینج ہوئی. تو برٹش کے ٹائم پہ ایسے سزا نہیں دی جاتی تھی. وجہ یہ تھی کہ برٹش کو کاسٹ سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا. برٹش کے آگے سبھی انڈینز انفیریئر تھے، برٹش کے آگے سبھی انڈینز انفیریئر تھے. اٹ از آفن بلیوڈ دیٹ اٹ واز برٹش ہو انٹروڈیوسڈ دا رول آف لا. ایسا بھی مانا جاتا تھا کہ یہ جو برٹش تھے وہ لوگ بھارت میں رول آف لا کو لے کر آئے. رول آف لا کو رول آف لا مینز ایکولٹی بفور، ایوری بڈی از ایکول بفور لا. رول آف لا کا مطلب ہے ایوری بڈی از ایکول بفور لا. تو بٹ انڈین ہسٹورینز کلیم آن سیورل گراؤنڈس دیٹ کولونیل رول واز آربیٹری. جو انڈین ہسٹورینز تھے انہوں نے کلیم کیا کہ اس میں ہمارا ہی کنٹریبیوشن ہے. جو کولونیل رول تھا اس میں آربیٹری پاور تھا، اس میں آربیٹری تھی، ایکسرسائز تھا، من مرضیاں تھی. جو برٹش نے رول بنائے تھے وہ سبھی انڈینز کے لیے تھے، ان کو جو اپنی مرضی ہوتی تھی وہ خود کا وہ کرتے تھے. انڈین نیشنلسٹ پلیز این امپورٹنٹ رول ان دا ڈیولپمنٹ آف لیگل سفیئر ان برٹش انڈیا. جو برٹش نے رول بنائے وہ سبھی انڈینز کے لیے تھے، سبھی انڈینز پہ اپلائی ہوتے تھے، کیونکہ برٹش انڈیا ڈسکرمنیٹ نہیں کرتے تھے، وہ سب انڈینز کو انفیریئر مانتے تھے. جب ان کو خود کی بات آتی تھی تو وہ لاز اپلائی نہیں ہوتے تھے. اگر انڈیاز کی بات کریں تو یہ لاز ہارشلی اپلائی ہوتے تھے. اب انڈین نیشنلسٹس نے امپورٹنٹ رول کیا. اب انڈین نیشنلسٹ جو تھے امپورٹنٹ رول کیا کہ برٹش انڈیا میں جو انہوں نے لیگل سفیر کو ایوالو کیا گیا وہ انڈینز کے تھرو کیا گیا. اب کیوں کہا گیا کہ انڈین ہسٹورینس کا یہ کہنا تھا جو انڈین نیشنلسٹ لائرس تھے انہوں نے برٹش انڈیا کے تھرو انہوں نے برٹش انڈیا سے ایجوکیشن حاصل کی تھی. تو برٹشرس نے ان انڈین نیشنل لائرس کو الاؤ کیا کہ اب وہ برٹش کورٹ میں پریکٹس کر سکتے تھے اور جج بن سکتے تھے. اور جو بھی انڈین نیشنل جج تھے تو اس ٹائم انہوں نے لیگل سفیر کو ڈیولپ کیا، ڈیولپ لیگل سفیر. تو سیڈیشن ایکٹ 1870 if anybody criticize or protest against they can be arrested. سیڈیشن ایکٹ آیا کہ اگر کوئی کرٹیسائز کرے یا پروٹیسٹ کیا اگینسٹ برٹش ان کو جیل میں بند کیا جاتا تھا اور سزا دی جاتی تھی. انڈین نیشنل برگینز پروٹیسٹ آئیڈیا آف جسٹس. انڈین نیشنلسٹ جو تھے انہوں نے
انہوں نے پروٹیسٹ کیا، تو انہوں نے پروٹیسٹ کیا کرنے لگے برٹش کے خلاف، وہ ایکولٹی کے لیے لڑنے لگے. جو برٹش کے انڈر کام کر رہے تھے نہ ان کو سیلری دی جاتی تھی نہ پروموشن. انہوں نے یہ بولا کہ قانون کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم پہ زبردستی کوئی چیز تھوپی جائے. قانون میں جسٹس ہونا چاہیے، آئیڈیا آف جسٹس، قانون میں جسٹس ہونا چاہیے. بائی دا اینڈ آف دا 19th century انڈیا لیگل پروفیشن آلسو بگین ایمرجنگ اینڈ ڈیمانڈنگ respect in colonial courts. تو اور جو بھی انڈین لائرس تھے، ججز تھے، یہ ڈیمانڈ کرنے لگے ریسپیکٹ ان کولونیل کورٹس میں. اور جو انڈین جج تھے انہوں نے اب گریٹر رول کیا ڈیسیجن میکنگ میں. انڈین لیگل پروفیشن آلسو بگین ایمرجنگ اینڈ ڈیمانڈ ریسپیکٹ انہوں نے ڈیمانڈ کی کولونیل کورٹس میں. دیئر فور دے وائر سیورل ویز ان انڈینز پلیڈ اے میجر رول ان ایولیوشن آف دا رول آف دا لا. تو اب جو ہے انڈین نیشنلسٹ تھے انہوں نے امپورٹنٹ رول کیا for the evolution of the rule of law. With the adoption of the constitution, جب constitution adopt کیا، جو یہ ڈاکومنٹس تھے کہ ہمارے ریپرزنٹیٹو جو لاز بناتے تھے کنٹری کے لیے، ہر سال لاز بناتے تھے. اور وہاں پہ ایک ایکٹ پاس ہوا، ہندو سکسیشن امینڈمنٹ ایکٹ 2005. سنز ڈاٹرز مدرس کین گیٹ ایکول شیئر فار فیملی پراپرٹی. جو سنز سے ڈاٹرز سے مدرس ان کو ایکول شیئر دیا جائے گا. اگر ہم 2005 سے پہلے کی بات کریں تو یہ جو ایکول پراپرٹی کا شیئر تھا وہ صرف سنز کو دیا جاتا تھا. سملرلی نیو لاز ہیو بین انیکٹڈ ٹو کنٹرول پولوشن، پرووائڈ امپلائمنٹ. ادر لاز بھی بنائے گئے جیسے پولوشن کو کیسے کنٹرول کیا جائے گا یا امپلائمنٹ کو کیسے، امپلائمنٹ کے لیے لاز بنائے گئے. تو ہمارا لیکچر فرسٹ جو ہے وہ